السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر۔ معزز حاضرین جمعہ، دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہم دیکھتے ہیں جن کے غلط کاموں اور جن کے ظلم اور جن کی نافرمانیوں کے باوجود وہ چین سے رہتے ہیں۔ حکومتیں ہیں ظلم کر رہی ہیں اپنی عوام پر، اور ان کو اور طاقت مل رہی ہے، اقتدار مل رہا ہے، یا افراد ہیں، لوگ ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں اور پھر بھی پھل پھول رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا کیوں نہیں مل رہی؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ حامیم السجدہ کے اندر اپنی حکمت بتاتا ہے کہ ظالموں کو اگر دنیا میں سزا نہیں مل رہی ہے تو کیوں نہیں مل رہی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اے ظالموں، تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل ہے، بے خبر ہے، اسے معلوم نہیں ہے تم کیا کر رہے ہو۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو مہلت دے رہا ہے، اس دن تک تمہیں مہلت مل سکتی ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، یعنی قیامت کا دن آنکھیں پتھرا جائیں گی۔
یہ عجیب و غریب تعبیر ہے، انسانی زبان اس کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ قیامت کے دن کی ہولناکی اللہ نے فرمایا لیوم تشخص فیہ الابصار، قیامت کے دن آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا۔ اے ظالموں، کل قیامت کے دن تم بھاگ رہے ہوگے، اپنے سر اٹھائے ہوئے ہوگے، لا یرتد الیہم طرفہم، تمہاری آنکھیں، پلک تمہاری نہیں جھپکے گی، تمہاری آنکھیں گھومیں گی نہیں، پلک تک نہیں جھپکے گی، ٹکٹکی بات کر کے دیکھو گے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا، اور تمہارے دل ہوا ہو جائیں گے، بدحواسی کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے تمہارے دل ہوا کی طرح ہوں گے، اڑے اڑے ہوں گے۔ یہ سورہ ابراہیم کی دو آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک اصول بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ ظالم کو ہم ڈھیل دے رہے ہوں، اور اس اصول کو اللہ نے قرآن میں کئی جگہ بیان کیا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم ظالموں کو ڈھیل بھی دیا کرتے ہیں۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہماری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہوتی ہے، ہماری جو پلاننگ ہے بہت مضبوط ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے ظلم کا، تمہاری نافرمانی کا، تمہارے گناہوں کا بدلہ تمہیں دنیا میں ملے، تمہارے محل کھنڈر بن جائے، تمہاری دولت لٹ جائے، تمہارا نام مٹی میں مل جائے۔ اللہ نے فرمایا سورہ حج کے اندر فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کتنی بستیاں ایسی ہیں جن کے ظلم کی وجہ سے، جن کی نافرمانیوں کی وجہ سے، جن کے غلط کاموں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، ان کے بڑے بڑے محل آج زمین بوس ہو گئے، ان کے مکانوں کی چھتیں آج الٹی پڑی ہیں، ان کا پورا گاؤں کا گاؤں، پوری بستی کی بستی تباہ ہے۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، جن کنووں پر لوگ جا کر کے پانی پیا کرتے تھے، آج ان کنووں کے پاس کوئی ایک انسان نہیں ہے۔ بڑے بڑے محل جہاں لوگ رہا کرتے تھے آج وہ کھنڈر بن چکے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها، میرے بندو تم کبھی زمین کے اندر ذرا چکر تو لگا کر کے دیکھو، ذرا غور کو تو کرو، ذرا اپنے دل کے اندر عبرت کا جذبہ تو پیدا کرو، اپنی آنکھوں کو عبرت والی آنکھ کو بناؤ، تب تمہیں نظر آئے گا۔ انہا لا تعمل ابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولکن تعمل قلوب، وہ دل جو سینے میں ہے وہ دل اندھے ہوتے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا چائنا جیسا ملک جو دنیا میں اپنی فوجی طاقت کے اعتبار سے بہت بڑا ملک ہے، اپنی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت آگے ہے، اس چائنا کے اندر ایک وائرس پھیلا ہوا ہے، کرونا وائرس، ایک عجیب و غریب وائرس، سینکڑوں لوگ مر چکے ہیں، کئی گاؤں سیل ہیں، اور وہاں لوگ اپنے چہرے پر ماسک پہن کر کے گھوم رہے ہیں۔ یہ وہی چائنا ہے جہاں اوئیگر، ایک مسلمانوں کی وہاں قوم بستی ہے جس کا نام اوئیگر مسلمان ہے، بہت ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں چائنا کی حکومت نے ان مسلمانوں کی۔ ان کی عورتوں کو نقاب پہننے سے پر پابندی ہے، نمازوں پر پابندی ہے، روزوں پر پابندی ہے، مسجدوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے ڈھا دیا گیا، گرا دیا گیا۔ آج حالات یہ ہیں جو کل مسلم عورتوں کو نقاب پہننے پر پابندی لگا کے پھرتے تھے، آج خود اپنے چہرے پر ماسک لگا کے پھرتے ہیں۔ کوئی ٹیکنالوجی کام نہیں آ رہی، کوئی علاج ابھی تک اس وائرس کا کوئی علاج ان کو ابھی تک نہیں ملا۔ سچ فرمایا میرے رب نے اپنے کلام میں، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو تیرا رب ہی جانتا ہے۔ تیرا رب اپنے بندوں کی مدد کرنے کے لیے اور ظالموں کو ہلاک کرنے کے لیے کون سا لشکر استعمال کر دے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو تیرا رب ہی جانتا ہے۔ دنیا میں ایک قوم پیدا ہوئی تھی،
قوم عاد بڑی بے مثال قوم تھی. ان کے لوگ بڑی اونچی اونچی ہائٹ کے ہوتے تھے. ان کے گھروں کے مکانوں کے پلر دنیا میں ایسے پلر کسی مکان کے نہیں ہوتے تھے. یہ وہی قوم ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کے 30ویں پارے میں فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا جو بڑے بڑے کھمبے بنا کر کے مکانوں میں رہتے تھے اور جن کے جیسے لمبے چوڑے موٹے تازے لوگ دنیا میں پیدا نہیں. جانتے ہو قوم عاد کیا کہتی تھی؟ ان کی زبان سے کیا جملہ نکلتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ کے اندر ایک ذکر کیا. فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. قوم عاد نے زمین کے اندر تکبر کیا، گھمنڈ کیا، غرور کیا اور اعلان کیا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے. اولم يروا ان اللہ الذي خلقهم هو اشد منهم قوة. کیا ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کو اتنا طاقتور بدن دینے والا، اتنا لمبا چوڑا بنانے والا، ان کا جو کریٹر ہے، ان کا جو خالق ہے، ان کا جو پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. یہ قوم عاد کے لوگ ہماری آیتوں کے ساتھ انکار کیا کرتے تھے، ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ. ہم نے ان کے اوپر تیز ہوا کا عذاب بھیجا چند منحوس دنوں میں. اللہ اکبر. ہوا کا عذاب آیا. اور کیسا عذاب آیا؟ قرآن کریم کو 29واں پارہ اٹھائیے. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. قوم عاد کو دیکھو، ہم نے ان کے اوپر 7 دن اور 8 راتوں تک تیز ہوا کا عذاب بھیجا. مسلسل تیز ہوا اور آندھی ان کے اوپر چلتی رہی اور ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. زمین پر ان کی لاشیں گری پڑی تھیں اور ان کو دیکھ کر کے ایسا لگ رہا تھا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے سڑے ہوئے تنے ہیں، کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح ان کی لاشیں پڑی تھیں. فہل تری لہم من باقیہ. میرے بندو بتاؤ کہ کیا قوم عاد کا کوئی انسان تمہیں نظر آتا ہے؟ یہ وہ قوم ہے جو صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی. آج قوم عاد کا کوئی ایک انسان بھی دنیا میں موجود نہیں. یہ وہ لوگ تھے جن کو یہ ناز تھا من اشد منا، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں. ان کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ نے ہوا کو بھیج دیا. وہی ہوا جو انسان کی زندگی ہے، ہوا نہ ہو تو آدمی مر جائے، اسی ہوا کو اللہ نے عذاب بنا دیا. میرے بھائیوں، وما یعلم جنود ربک الا هو. تیرے رب کے لشکروں کو تیرا رب ہی جانتا ہے. اللہ کیسے ہلاک کر دے گا ظالموں کو احساس نہیں ہو سکتا. دنیا میں ایک انسان پیدا ہوا تھا، دنیا اس کو فرعون کے نام سے جانتی. موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنا کر کے بھیجے گئے. موسیٰ علیہ السلام جا کر کے فرعون کے سامنے ریکویسٹ کر رہے ہیں ایمان لے آؤ، اللہ کو اپنا رب مان لو، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. تو فرعون نے جواب کیا دیا؟ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری. اے میرے درباریوں، اے میرے حکومت، میرے رعایا کے لوگوں، اے میرے نوکروں، میرے خادموں، میرے دربار کے اندر کام کرنے والے میرے وزیروں، ما علمت لکم من الہ غیری. مجھے تو نہیں پتا کہ میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے، میرے علاوہ تمہارا بھی کوئی معبود ہے. اے حامان فاوقد لی یا حامان علی الطین. اے حامان ایک کام کرو، آگ جلاؤ اور مٹی کا گارا تیار کرو. فاجعل لی صرحا، اور ایک اونچی بلڈنگ بناؤ، ایک اونچی عمارت بناؤ. لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ
من الکاذبین، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کیسا ہے، موسیٰ کا اللہ کیسا ہے، موسیٰ جس اللہ کی دعوت دے رہا ہے وہ رب کیسا ہے۔ میں مکان بنا کے سیڑھی لگا کے میں اللہ کے پاس پہنچ کر کے دیکھوں۔ مذاق اڑا رہا ہے اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ کا جس نے مذاق اڑایا اللہ نے اس کو مذاق بنا دیا۔ آج فرعون کی لاش موجود ہے قاہرہ کی میوزیم میں، اس منحوس کی لاش کو دیکھیے اور سوچئے کہ یہ وہ آدمی تھا جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ اتنا بڑا ظالم تھا، اس کے حکومت کے کسی جادوگر نے، کسی کائن نے صرف اتنا کہہ دیا کہ ایک بچے کے ذریعے تیری موت ہوگی، آرڈر دے دیا سارے بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ بچوں کو قتل کروا دیتا تھا، معصوم بچوں کو مروا دیتا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دے کے کہتا ہے لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اے موسیٰ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب مانو گے تو قید کر دو۔ انجام کیا ہوا فرعون کا؟ سورہ یونس اٹھائیے، سورہ یونس، اللہ فرماتا ہے حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے جا رہے تھے، راستے میں دریائے قلزم پانی آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ حضرت موسیٰ کے ساتھی ڈر گئے، گھبرا گئے کہ کیا کریں ہم۔ کہا کہ اے موسیٰ تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا گھبراؤ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی لاٹھی کو زمین پر، اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پانی پر مارا، پانی میں راستہ بن گیا، اور بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام پانی کو پار کر کے اس پار سے گئے۔ فرعون نے دیکھا کہ پانی میں راستہ بن گیا ہے، فرعون بھی اپنے لاؤ لشکر کے سمیت پانی میں داخل ہو گیا۔ اس راستے میں اللہ نے پانی کو ان دونوں پھٹوں کو ملا دیا اور پانی میں فرعون ڈوبنے لگا۔ اب جب ڈوبنے لگا تو فرعون کلمہ پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر، کہہ رہا ہے کہ آمنتو، میں ایمان لاتا ہوں، انہو لا الہ الا الذی، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جس کے اوپر بنی اسرائیل کا ایمان ہے۔ اچھا، اتنے نازک وقت میں فرعون ایمان لانے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اللہ کا نام اس کے منہ سے نہیں نکل رہا ہے۔ اللہ نہیں کہا اس نے کہا میں اس کے اوپر ایمان لا رہا ہوں جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں، اور میں مسلمان ہو رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الآن، اب ایمان لا رہے ہو، وقد عصیت قبل، ساری زندگی تمہاری ظلم میں گزری، نافرمانی میں گزری، غرور میں گزری، تکبر میں گزری، آج ایمان لا رہے ہو۔ وکنت من المفسدین، ایک نمبر کے فسادی تھے تم۔ اللہ نے کہا ہے فرعون سب لوگ مر جاتے ہیں، سب کی ڈیڈ باڈی ختم ہو جاتی ہے، تیری ڈیڈ باڈی کو ہم باقی رکھیں۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ کہا اے فرعون تیری باڈی کو ہم سیف رکھیں گے تاکہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے تو نشانی بن جائے۔ تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا نا، اب تیری اوقات دکھائیں گے ہم اللہ کے بندوں کو، اپنے بندوں کو، کہ دیکھو یہ اپنے آپ کو رب کہنے والا، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے۔ آج اس کا سڑا ہوا اور جو ہے بدبودار جسم آج بھی موجود ہے قاہرہ کے میوزیم میں، اور دنیا کو کے لیے نمونہ عبرت بنا۔ میرے بھائیوں، آج ہندوستان کے حالات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ہم ان ظالموں کے بارے میں بھی اللہ کے اس فیصلے کو جانتے اور مانتے ہیں کہ ظلم کرنے والے یہ بات یاد رکھیں کہ آج نہیں تو کل ان کے ظلم کی سزا ان کو ملے گی، مگر ہم اور آپ اپنے اعمال کا بھی جائزہ لیں۔ اگر ہمارا مخالف اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے منصوبے سے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا تو ہم بھی کم ظالم نہیں ہیں، ہم بھی اپنی سرکشی سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، ہم بھی اپنی نافرمانیوں سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ ابھی بھی مسجدیں ویران ہیں، ابھی بھی اللہ کی بارگاہ میں ہم رجوع نہیں کر رہے، ابھی بھی شراب کے اڈے آباد ہیں، ابھی بھی بے پردگی اپنے عروج پر ہے، ابھی بھی بدکاری اپنے عروج پر ہے، ابھی بھی حرام خوری اپنے عروج پر ہے، ابھی بھی ہمارا اخلاقی دیوالیہ نکلا ہوا ہے، ابھی بھی ہمارے سماج میں خیر کے اندر کمی موجود ہے اور شر کے اندر اضافہ ہو ہی رہا ہے۔ گویا ہم بھی زبان حال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے دشمن، جس طریقے سے تو دعویٰ کر رہا ہے کہ تو اپنے منصوبے سے پیچھے نہیں ہٹے گا،
ہم بھی اپنی سرکشی اور اپنی نافرمانی اور اپنے گناہوں کی دلدل سے پیچھے نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے، اللہ بندوں کو بلا وجہ عذاب نہیں دیتا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میرے بندو اللہ تم کو عذاب دے کر کے کیا کرے گا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اللہ کے اوپر ایمان لاتے رہو، کیوں تمہیں عذاب دے گا؟ تم چین کی 2 روٹی کھاؤ، اپنے بال بچوں کے ساتھ سکون کی زندگی گزارو، اللہ کیوں تمہیں پریشانی میں ڈالے گا؟ لیکن ہاں، اللہ جب پریشانی میں ڈالتا ہے تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پریشانی کے عالم میں، مصیبت میں، آزمائش کی گھڑی میں میرا بندہ میری طرف آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ لیکن جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، آج ہمارے دل بھی سخت ہو چکے ہیں، جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں وہ پریشانی اور مشکل کے ٹائم میں بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، جیسا کہ آج ہمارا حال ہے۔ وہی فرعون جب ڈوب گیا اور فرعون کا لمبا چوڑا محل اور فرعون کی دولت اور فرعون کی سلطنت سب دھری کی دھری رہ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کے اندر ایک عجیب نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم وفاکہۃ ونعمۃ کانوا فیہا فاکہین۔ اے لوگو، فرعون ڈوب گیا، فرعون کا سارا لاؤ لشکر ڈوب گیا، اور فرعون اپنے پیچھے بڑے بڑے محل چھوڑ کر کے گیا، بڑی بڑی کھیتیاں چھوڑ کر کے گیا، بڑے بڑے باغات چھوڑ کر کے گیا، عیش و آرام کی چیزیں چھوڑ کر کے گیا۔ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، آج فرعون کی جگہ دوسرے لوگ وہاں مالک ہو گئے۔ ہم اگر اللہ کی نافرمانی پر اتر جائیں، ہمارے گھروں پہ دوسرے قابض ہو جائیں، ہماری دولت پہ دوسروں کا قبضہ ہو جائے گا، یہ اللہ کا اصول رہا ہے۔ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے دوسرے لوگوں کو فرعون کے محل کا وارث بنا دیا۔ اور آگے ایک عجیب بات کہا، جانتے ہو جب فرعون مرا تو دنیا میں کسی نے آنسو نہیں بہایا۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، نہ زمین روئی نہ آسمان رویا، کوئی نہیں رویا۔ ایسی موت مرو کہ لوگ روئیں، ایسا اخلاق اور ایسا عمل اور ایسا کردار پیدا کرو کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو لوگ آنسو بہائیں، لوگ مریں، تمہارے مرنے پر لوگ آنسو بہائیں، لوگ روئیں، لوگ درد اور دکھ کا اظہار کریں کہ ہمارا کوئی اپنا اور کوئی عزیز گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے فرعون مرا، فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، فرعون کے مرنے پر کسی نہ زمین روئی نہ آسمان۔ آئیے ایک اور بہت بڑے ترم خاں کا حال آپ کو بتا دوں، بہت پیسے والا اپنے زمانے کا ارب پتی خرب پتی، بلکہ اس کے بھی آگے کوئی گنتی ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں، قارون اس کو کہا جاتا ہے۔ آج دولت کا بھی بڑا غرور ہوتا ہے، ہمارے پاس دولت ہے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ نہیں جناب، دولت سے آپ سب کچھ نہیں کر سکتے، یہ دولت بھی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اس دولت کا بھی غلط استعمال آپ کریں گے، آپ کا انجام قارون کا انجام ہو سکتا ہے۔ کون تھا یہ قارون؟ قرآن کریم کا 19واں پارہ اٹھائیے، سورہ قصص کی آیات ہے، قرآن کریم کا 20واں پارہ۔ ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون حضرت موسیٰ کی قوم میں سے ایک آدمی تھا جو اپنی قوم پر بڑا ظلم کیا کرتا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور ہم نے قارون کو اتنی دولت دی تھی، اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیوں کو بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھایا کرتے تھے۔ پوری ایک جماعت تھی جو خزانہ نہیں، خزانوں کی چابیوں کو اٹھاتی تھی، اتنا خزانہ تھا قارون کے پاس۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، قارون کی قوم کے اندر کچھ سمجھدار لوگ تھے، ان لوگوں نے قارون کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے قارون، دیکھو تم اپنی دولت پر غرور مت کرو، اللہ کو تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، دولت والوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے اس آیت کریمہ میں۔ امیر انسان اور دولت مند انسان اللہ کا مقرب بندہ بن سکتا ہے، یہ دولت اللہ کے قریب ہونے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے اگر اس آیت پر عمل کیا جائے۔
ورنہ یہی دولت بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا عذاب بھی ہمارے لیے بن سکتا ہے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اے قارون تو یہ اللہ نے جو دولت دی ہے، جو پیسہ دیا ہے، جو بھی مال تجھے دیا ہے، تو اس مال کے ذریعے آخرت کی تیاری کر، لیکن ہاں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کے اندر جو تیرا حق ہے تو اس حق کو مت بھول۔ اصل تیرا ٹارگٹ آخرت ہو، اور دنیا میں بال بچوں کا جو حق ہے، جو اچھا کھانا ہے، اچھا پہننا ہے، اچھی زندگی ہے، وہ تو گزار، وہ منع نہیں ہے، لیکن اصل تیاری تو آخرت کی کر۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جیسے اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کر۔ کبھی سردی کے موسم میں اپنے کمرے میں بند ہو کر کے جب موٹے کمبل میں اور رضائی میں آپ لیٹے ہوئے ہو، اور کہیں سے کھڑکی اور روشن دان کے کسی چھیر سے اور کسی سوراخ سے جب ہوا آتی ہے تو آپ کانپنے لگتے ہیں کہ یار یہ ہوا کہاں سے آئی۔ تب آپ ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچئے جو بیچارے چوراہوں اور جو سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر جا کر کے اس کڑکڑاتی ہوئی سردی میں جا کر کے لیٹتے، اور ان کے پاس کمبل بھی نہیں ہے جس سے وہ اپنے آپ کو سردی سے بچا سکے۔ جب آپ اپنی اونچی بلڈنگوں اور اپنے مکانوں میں داد عیش دیں تو ان بے سہارا اور بے آسرا لوگوں کے بارے میں بھی سوچیں جن کے پاس اپنے سر کو چھپانے کے لیے چھت نہیں۔ جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے مرغ مسلم کھا رہے ہوں اور طرح طرح کے نو کے کھانے کھا رہے ہوں تو ذرا ان غریبوں کے بارے میں سوچئے جو صبح کو کھانا کھاتے ہیں تو انہیں اس بات کا بھروسہ نہیں ہوتا کہ شام کو کھانا ملے گا۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اگر اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے، اللہ نے تجھے بھوکا نہیں رکھا، اللہ نے تجھے بے گھر نہیں رکھا، اللہ نے تجھے ساری نعمتیں دی ہیں، تو تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور اے قارون زمین کے اندر فساد مت پیدا کر، دولت کے ذریعے زمین کے اندر فساد مت پھیلا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ کو فسادی لوگ پسند نہیں۔ اب قارون جواب کیا دیتا ہے، سنیے۔ قال انما اوتیتہ علی علم من عندی ہے، علی علم عندی، یہ دولت مجھے میرے علم سے ملی ہے، یہ باپ دادا سے میں نے نہیں پایا، میری محنت کا نتیجہ ہے، میرے ٹیلنٹ کا نتیجہ ہے، میری نالج جس میں ہے، میں نے دماغ کھپایا تب مجھے یہ دولت ملی ہے۔ اللہ نے فرمایا اولم یعلم، اے قارون تجھے معلوم نہیں ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، ارے تجھ سے پہلے بڑے بڑے دولت والے آئے اور بہ گئے، عاد آئے، سمود آئے، حضرت لوط کی قوم آئی، تباہ ہو گئے، ان کی دولت، ان کا مکان، ان کی بلڈنگیں ان کے کام نہیں آئی ہے۔ قارون تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ اس کے بعد اللہ نے نقشہ کھینچا ہے کہ قارون جب اپنے گھر سے نکلا شیروانی وروانی پہن کے اور سج دھج کر کے اور اپنی زیب و زینت کے ساتھ نکلا، تو قارون کی قوم کے دنیا دار لوگوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش کہ ہمارے پاس بھی وہ دولت ہوتی جو قارون کے پاس تھی۔ قارون تو بڑا خوش نصیب ہے، دیکھو کتنا اس کا کپڑا کیسا ہے، اس کی چکا چوند کیسی ہے۔ تو قارون کی قوم کے اندر جو پڑھے لکھے، جو اہل علم تھے، جو واقعی میں اہل علم تھے اور ایمان والے تھے، انہوں نے کہا ویلکم، ارے بربادی ہو تمہارے لیے، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، ایمان والوں کے لیے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کے یہاں جو اجر و ثواب ہے وہی کافی ہے، وہ دنیا کی چکا چوند کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ اس میں ایک نقطہ یہ ملا کہ آدمی اپنے اندر قناعت پیدا کرے، آدمی اپنے آپ کو ترقی کرنے کے لیے اسٹرگل کرے، محنت کرے، لیکن اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اپنے آپ سے ناخوش نہ رہے۔ میں بہت پریشان ہوں، آپ سے بھی زیادہ پریشان لوگ دنیا میں۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے قارون کو اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور قارون کو بچانے والا کوئی نہیں آیا، نہ قارون خود اپنے آپ کو بچا سکا۔ ایک دنیا کا سب سے امیر آدمی اپنے پورے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا صرف اس لیے کہ اس نے اپنی دولت کا مس یوز کیا۔ آج اگر ہم اپنی دولت کا مس یوز کر رہے ہیں، آج ہمارے نوجوان اپنی دولت
کے ناز پر اور اپنی دولت کے غرور پر اگر نافرمانیوں اور اللہ کی شریعت کی اور اللہ کے احکام کی بغاوت میں اگر مبتلا ہے تو میرے بھائیوں ہم کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں، ہمیں کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہے کہ اللہ اپنے عذاب سے ہمیں اور آپ کو دوچار نہیں کرے گا۔ ہندوستان کے اندر جو حالات ہیں یہی حالات اندلس کے اندر بھی آئے تھے۔ 800 سال تک اندلس میں حکومت تھی مسلمانوں کی، اور ایسی ویسی حکومت نہیں تھی۔ کبھی موقع ملے تو اندلس کی تاریخ پڑھیے، دولت کی ایسی کثرت تھی اور ایسا عیش و آرام تھا اور ایسے ایسے محل تھے اور ایسی شاندار مسجدیں تھی کہ پوری دنیا میں ایسی عمارتیں اور ایسی بلڈنگیں اور ایسی مسجدیں نہیں تھی۔ مگر جب وہی اندلس کے اندر، اسی اندلس کے اندر جب مسلمان برباد ہوئے، آج اس اندلس کے اندر مٹھی بھر مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کی یاد کے طور پر، ان کی یادگار کے طور پر پرانی کچھ عمارتیں ہیں، کچھ کھنڈر ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ یہاں کبھی مسلمان تھے۔ آج اسپین سے مسلمانوں کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ جو کام اندلس کے مسلمانوں نے کیا وہ شراب کے عادی ہو گئے، وہ زنا کے عادی ہو گئے۔ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے خلاف عیسائیوں کی مدد کرنے لگا، آپس میں لڑنے لگے، چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں بٹ گئے۔ وہ ساری بیماریاں آج ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہیں۔ تو ہم کیوں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بچا لے گا، ہم کوئی سرخاب کے ہمیں پر لگے ہیں؟ اگر وہ ساری چیزیں آج ہمارے اندر ہیں تو ہم اور آپ بھی اس زوال سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی تھی، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو تیرا رب ہی جانتا ہے۔ اللہ اپنا لشکر کیسے بھیج دے کسی کو نہیں معلوم۔ ملک یمن میں ابرہا نام کا ایک بادشاہ پیدا ہوا، اس نے یمن میں بہت اونچا ایک کلیسا بنوایا، اور جانتے اس کلیسا کا نام اس نے قلیس رکھا۔ ابھی آج میں نے تفسیر ابن کثیر میں پڑھا، اس نے جو کلیسا بنوایا، جو عبادت خانہ بنوایا، اس کا نام اس نے قلیس رکھا۔ قلیس کیوں رکھا؟ کہا کہ اس اتنا اونچا تھا کہ لوگ جب دیکھتے تھے تو ٹوپی نیچے گر جاتی تھی۔ ٹوپی کو عربی میں قلنسوا بولتے ہیں، قلنسوا نیچے گر جاتی تھی، اس لیے اس بلڈنگ کا نام قلیس رکھا گیا۔ اور اس نے اعلان کیا کہ اب مکہ میں حج کرنے کے بجائے، خانہ کعبہ کا حج کرنے کے بجائے اب یہاں آؤ۔ عرب کے لوگ بہت گنہگار تھے مگر خانہ کعبہ کی بہت عزت کرتے تھے۔ یہ ساری چیز تھی ان کے اندر۔ عرب کے کچھ لوگ یمن گئے اور رات میں جا کر کے اس عبادت خانے میں گندگی کر دی، پیخانہ کر دیا۔ کچھ لوگوں نے جا کے آگ لگا دی۔ ابرہا کو پتہ لگا کہ میرے عبادت خانے کی ایسی توہین، اور کس نے کی؟ عرب کے لوگوں نے کی۔ کہا کہ اب میں اس عرب کے خانہ کعبہ کو ختم کر دوں گا، زمین بوس کر دوں گا، خانہ کعبہ کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اور ایک بہت بڑا لشکر لے کر کے، اور اس لشکر کی خاص بات یہ تھی کہ یہ پہلا لشکر تھا جس میں ہاتھیوں کو استعمال کیا گیا تھا، اور ابرہا خود بہت بڑے ہاتھی پر سوار تھا۔ اس ہاتھی کا نام محمود لکھا ہے مفسرین نے، اور ہاتھی پر سوار ہو کر کے یہ چلا۔ راستے میں بہت سارے لوگوں نے مقابلہ کیا، لیکن ابرہا سب کو شکست دیتا ہوا مکہ کے قریب پہنچا۔ جب مکہ کے قریب پہنچا تو ایک جگہ ایک اونٹوں کا باڑا تھا، یہ جناب عبد المطلب کا باڑا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا باڑا تھا۔ اس باڑے سے 200 اونٹ ابرہا کے ساتھیوں نے لے لیے، ناجائز طور پر ہتھیار لیے۔ عبد المطلب کو پتا چلا، عبد المطلب پہنچے ابرہا کے پاس اپنے لوگوں کو لے کر کے۔ عبد المطلب بڑے خوبصورت تھے اور خاندانی آدمی تھے۔ ابرہا نے ان کا استقبال کیا، بٹھایا، کہا بتائیے کیسے آنا ہوا ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں، میرے 200 اونٹ آپ کے ساتھیوں نے اپنے قبضے میں لیے، میں ان کو واپس لے گیا۔ کہا کہ میں بڑی عزت کرتا تھا آپ کی، اور میں نے بڑی خاطر تواضع کی، لیکن آپ تو بڑے گھٹیا انسان نکلے۔ ارے جس خانہ کعبہ کا آپ لوگ اتنا احترام کرتے اس کو میں گرانے آیا ہوں، اس کی کوئی فکر نہیں، اور اپنا اونٹ لینے چلے آئے۔ کہا کہ جناب اونٹوں کا مالک میں ہوں، اور اس مکان کا اور اس گھر کا، اس خانہ کعبہ کا مالک کوئی اور ہے، اس کا رب کوئی اور ہے، وہ سیمنعہ، وہ اپنے گھر کو بچا لے گا، وہ میرا کام نہیں ہے اس گھر کو بچانا۔ بہرحال ابرہا نے جب آگے بڑھنے کی کوشش کی تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ہاتھی مشرق جانے کو تیار ہے، اتر جانے کو تیار ہے، دکھن جانے کو تیار ہے، مگر خانہ کعبہ کی طرف جانے کو تیار ہے۔ سارے ہاتھیوں نے آگے بڑھنے سے بالکل ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ اور پھر اللہ نے
ان کے اوپر عذاب بھیجنے کے لیے سمندر کی طرف سے چھوٹی چھوٹی چڑیاں آئیں، اور یہ زرد رنگ کی چڑیا تھی جن کے پیر سرخ رنگ کے تھے، اور ان کے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک چھوٹی چھوٹی کنکری اور ایک ان کی چونچ میں کنکری، اور وہ کنکری بھی کتنی بڑی تھی؟ چنے کی دال کے برابر۔ اور وہ جب کنکری وہ چڑیا گراتی تھی کسی کے اوپر تو وہ پورے بدن کو چیرتی ہوئی زمین کے اندر چلی جاتی تھی۔ کیا حال ہوا ابرہہ کے لشکر کا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ اللہ نے غول در غول چڑیوں کو، پرندوں کو بھیجا، فجعلہم کعصف معقول، اور ابرہہ کا پورا لشکر کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گیا، ان کی پوری باڈی، پورا جسم سڑ گیا۔ خود ابرہہ جان بچا کے بھاگا اور یمن کے اندر واپس جا کے وہاں مرا، اس کا پورا جسم پیپ اور مواد سے بھر گیا، اور اس کے بعد بڑی بری موت وہ دنیا سے مر گئی۔ وما یعلم جنود ربک الا هو، تیرے رب کے لشکروں کو تیرا رب ہی جانتا ہے۔ میرا رب وہی ہے جس نے ابرہہ کے لشکر سے اپنے گھر کی حفاظت کی ہے، وہ انشاءاللہ ہماری بھی حفاظت کرے گا اگر ہم اس رب کے اوپر اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اس رب کی توحید کو اپنے اندر پیدا کریں، اس رب کی طرف رجوع کریں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ آج بھی ہمارے لیے کافی ہے، بس ہم اللہ والے ہو جائیں، ہم اپنے اعمال کو سدھار لیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ سڑکوں پر پروٹیسٹ ایک الگ کام ہے، شاہین باغ میں جو ہو رہا ہے وہ ایک الگ کام ہے، پورے ملک میں جو حکومت کی پالیسیوں کو لے کر کے جو احتجاجات ہو رہے ہیں وہ یقیناً وہ بھی ایک ضروری چیز ہے اور وہ ہو رہا ہے، لیکن اس سے بھی ضروری چیز یہ ہے کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہے پوری ملت اسلامیہ کے لیے کہ اگر ہم نے اپنے اعمال کو نہیں سدھارا، اگر ہم نے اپنے کردار کی اصلاح نہیں کی تو ہمارا بھی وہی انجام ہو سکتا ہے جو قارون کا ہوا، جو فرعون کا ہوا، جو فلسطین کے اندر آج ہو رہا ہے، اور جو میانمار کے اندر ہو رہا ہے، اور جو اندلس کے اندر ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ رب العالمین ہمارے ملک کو امن اور چین کا گہوارہ بنا دے۔ ہمارے وطن عزیز کو آج جو لوگ یہاں کا امن اور چین خراب کرنا چاہتے ہیں، یہاں کے لوگوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، یہاں ہندو مسلم کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف مارنا کاٹنا چاہتے ہیں، رب العالمین ایسے ظالموں سے ہمارے ملک کو پاک کر دے۔ رب العالمین ہمارے ملک کے اقتدار اور کرسی پر امن پسند اور انصاف پسند لوگوں کو بٹھا دے۔ رب العالمین ہمارے ملک میں تمام لوگوں کو امن اور چین اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری روزی روٹی میں برکت نصیب فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں رب العالمین سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو ہم میں کسی بھی قسم کی ذہنی اور جسمانی اذیت اور تکلیف میں ہیں رب العالمین سب کی تکلیف اور سب کی اذیتوں کو دور کر دے۔ ہمارے گھروں میں جو آپس میں اختلافات ہیں، جو لڑائی جھگڑے ہیں رب العالمین ختم کر کے سب کے دلوں کو پاک اور صاف کر دے۔ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔